اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلے ویڈیو میں ہم نے موضوع 3 کی ترجمہ اور تفسیر دیکھا تھا۔ موضوع 3 کیا ہے؟ یہ 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورہ ناس کی ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ ان سوروں کی فضیلت کچھ اس طرح سے آئی ہے کہ یہ 11 آیتیں ہیں جس کے پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جادو کا اثر نکل گیا تھا۔ اور ایک اور جگہ ملتا ہے روایت میں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران بچھو نے کاٹ لیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی منگوا کر اس پر ملا اور ساتھ ہی ساتھ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل یا ایھا الکافرون کے سورہ پڑھتے رہے۔ ناظرین، چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا پھر انسانوں میں سے ہو۔ وسوسہ یعنی کہ ایک مخفی آواز کو کہتے ہیں، یعنی شیطان ہمارے دل میں کوئی بھی برے خیالات ڈال دیتا ہے، نیگیٹو خیالات ڈال دیتا ہے، جسے ہم وسوسہ کہتے ہیں۔ شیطان کو ہمارے دل پر پورا اختیار نہیں ہے۔ جب بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ یہاں سے کھسک جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں یا دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو اس وقت شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ دیکھیے، عمل پر اختیار انسان کا ہی ہے۔ انسان جب چاہے گا تبھی عمل کرے گا۔ شیطان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی سے عمل کروا لے۔ ہاں، لیکن وہ اسے اکسا ضرور سکتا ہے، وہ اس کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ اسے بہکا ضرور سکتا ہے، لیکن کس وقت؟ جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جایا کیجیے تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور یہ فلاح کیا ہے؟ یہ اسی شیطان کے شر سے بچنا، اس کے وسوسوں سے بچنا ہمارے لیے بہترین فلاح ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام کے دل میں بھی وسوسہ ڈال کر ہی شیطان نے انہیں جنت سے نکلنے کا موقع دیا تھا۔ اسی طرح سے وسوسہ انسان کے دل میں آنا، یہ چیز پہلے ہمیں ہسٹری سے بھی مل جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے وسوسوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور شیطان کے شر سے اور اس کے نگیٹو خیالات سے اور وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور ہم سے جو کچھ غلطیاں ہو چکی ہے پڑھنے میں، دیکھنے میں، ترجمے میں، تفسیر میں، انہیں معاف فرمائے اور اس کار خیر کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اسی کے ساتھ ہماری ہدایت بھی فرما دیں۔ آمین۔